बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 6 को कवर करेंगे। ये चैप्टर नंबर 4 हमारा कहलाएगा और इसका एपिसोड नंबर 1 कहलाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अब्सारिहिम ग़िशावतुन व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। 6 और 7 आयत कवर करेंगे। हमारे यहाँ गलत तराजुम की सूरत हाल के बाइस नौजवान नस्ल की ज़हनी परेशानी की कैफियत शदीद तरीन उलझाव का शिकार हो जाती है। सूरह बकरा की पहली ही 6-7 आयत को देखें, यानी जो पहले ही से मुत्तकी है उसके लिए हिदायत है, यानी मुत्तकी होना शर्त ठहरी, और जो काफिर है उनके लिए बराबर है कि उन्हें डराओ या ना डराओ वो ईमान नहीं लाएंगे। सवाल यह है कि वो क्यों ईमान नहीं लाएंगे? इसलिए कि उनके दिलों पर मोहर लगी हुई है, उनके कानों में डांट लगा दी गई है, उनकी आंखों पर पर्दे डाल दिए गए हैं, और फिर इससे आगे है कि हम उन्हें बड़ा सख्त अजाब देंगे। तर्जुमे से लगता है कि अजाब का फ़ैसला भी एक तरफ़ा है। पैदाइश के एतबार से कोई बच्चा मोमिन या मुस्लिम नहीं होता, इसे मोमिन बनना पड़ता है, इसे कुछ करना पड़ता है, उसके बाद वो कह सकता है कि अब मैं ईमान ले आया। अल्लज़ीना युमिनून बिल्लज़ीना आमनू, यानी ये वो लोग हैं जो ये करते हैं। ईमान ऐसी चीज़ है जिसे कुछ करके अमलन कुछ हासिल किया जाता है। जिस तरह मोमिन होने के लिए कुछ करके दिखाना है, इसी तरह से अल्लज़ीना कफ़रू, ये भी कुछ करना पड़ता है, कुफ्र के लिए भी कुछ करना पड़ता है। अगर वो काफिर नहीं बनता तो वो काफिर होता भी नहीं है। कुरान करीम के मकामात में ये कुफ्र और ईमान बुनियादी चीज़ें हैं। हक ठोस सच्चाइयों को कहते हैं, और जो ठोस सच्चाइयों को पसे पर्दा रखने वाले हैं, जो अबदी हक़ाइक़ को पोशीदा रखने वाले हैं और जो उन्हें ढांपने वाले हैं, वो काफिर कहलाते हैं। कुरान करीम की रूह से कुफ्र ये है कि किसी के सामने हक़ लाए जाएं, उसके सामने इन चीज़ों को पेश किया जाए और उसके बाद वो इस चीज़ को छुपाए, इससे इनकार करे। छुपाने की जहद से इसके मायने इनकार के आते हैं। ये हक़ क्या होता है? अल-हक़ या हक़ वो शे है जो ज़िंदगी के तकाज़ों के ऊपर पूरी तरह से फिट आ जाए और ठोस नताइज की शक्ल में हकीकत या सदाकत सामने आ जाए। ये अल-हक़ या हक़ होता है। हक़ की वो शक्ल जिसका ताल्लुक़ आलम अम्र से मुतालिक होता है, वो एक गैर महसूस सच यानी एब्स्ट्रैक्ट ट्रूथ होता है, जो महज ज़हनों के अंदर होता है। कुफ्र का ये लफ्ज़ कुरान में शुक्र के मुकाबले में भी आया है। कुफरान नेमत कहा जाता है जो शुक्र के मुकाबले में होता है। शुक्र है किसी चीज़ का लुब्बे लुबाब भर जाना, उभर कर निखर कर सामने आ जाना, और कुफ्र के मायने होते हैं कि ना उभरे और ना निखरे, यानी इस तरह से सामने आना कि उभर और निखर कर सामने ना आए, और ना लबालब भरा हुआ होना किसी चीज़ का। खुदा फरमाता है कि नो इंसान, तुम्हारी नशोनुमा के लिए जो नेमतें दी गई हैं, इनको उभार कर सामने लाओ। उभर कर तो तभी ये नेमतें आएंगी जब थन लबालब दूध से भरा हुआ हो किसी जानवर का। इसी को शुक्र कहते हैं। फिर हर दूध दोहने वाला अपने बर्तन भर भर कर ले जाएगा, यानी तुम्हारी सलाहियतें नो इंसान की नशोनुमा करने में भरपूर किरदार अदा कर सकेंगी, और इन सलाहियतों से नो इंसानी की नशोनुमा होगी। ये शुक्र है। और अगर इसके बरक्स मामला है तो वो कुफ्र है, यानी अगर तुम्हारे थन खाली हैं तो वो किसी काम के नहीं हैं। सिर्फ खुदा का इनकार ही कुफ्र नहीं होता। इंसान का अपनी ज़ात का इनकार भी कुफ्र है। कुरान कहता है कि ये ज़्यादा बड़ा कुफ्र है कि तुमने अपनी सलाहियतों को छुपा कर पोशीदा रख दिया कि वो नो इंसान की नशोनुमा में काम ही ना आ सकें। तुम इन सलाहियतों को ना उभार सके और ना निखार सके। तुमने अपनी सलाहियतों को दबाए रखा और दूसरों की सलाहियतों को उभरने भी ना दिया। ये है कुफ्र। कुरान ये कहता है कि जो लोग ऐसा करते हैं उनके लिए बराबर है कि तू उन्हें ज़िंदगी के आने वाले ख़तरात से आगाह करे या ना करे, बराबर है। सबसे पहले तो पैगंबर अपनी कौम के सामने हक़ को पेश करता है। कुलिल हक़्क़ु मिन रब्बिकुम 18/29, तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से ये अल-हक़ है। फ़मन शाअ फ़लयुमिन व मन शाअ फ़लयकफ़ुर 18/29। अब जिसका जी चाहे इसे तस्लीम करे, जिसका जी चाहे इससे इनकार करे। तस्लीम करना और इनकार कर देना ये दोनों करने के कुछ काम हैं। अगर आपने अला वजहुल बसीरत तस्लीम कर लिया तो ये हुआ फ़लयुमिन, और अगर अल-हक़ इस तरह सामने आ गया और अगर इसको रद्द कर दिया तो ये हुआ फ़लयकफ़ुर।
من بعد ما تبین لہم الہدا 47/32۔ اس کے بعد جب ان کے سامنے زندگی کا صحیح راستہ ابھر کر اور نکل کر آ گیا، اس کے بعد خود رکے یا لوگوں کو اس راستے سے روکا، تو قرآن کہتا ہے ان الذین کفروا عن سبیل اللہ وشاقوا الرسول 47/32۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا۔ کفر کیا کیا انہوں نے؟ لوگوں کو خدا کے راستے کی طرف آنے سے روکا، یا روکتے ہیں یا خود رکے۔ یہ انہوں نے کچھ کام کیا ہے جس کا نتیجہ کفر ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ پیغمبر نے حقائق ان کے سامنے رکھے، انہوں نے حقائق چھپائے، یعنی ان حقائق کا انکار کیا، پھر اس پر شدت سے کاربند بھی ہو گئے، یعنی ایسا کرتے بھی رہے۔ پھر جو لوگ خدا کے راستے کی طرف آتے ہیں ان کی مخالفت بھی کرتے ہیں اور روک تھام کے لیے راستے پر رکاوٹیں بھی کھڑی کر دیتے ہیں۔ اس میں تو سرکشی کے معنی بھی آ جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ کرتے ہیں، اس لیے انہیں کافر کہا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ حقائق ان کے سامنے آئے ہی نہیں اور یہ کہا جائے کہ انہوں نے چھپا لیا ہے یا انکار کر دیا ہے۔ یہ تو غیر محسوس ایبسٹریکٹ بات ہو جائے گی۔ جن کے سامنے الحق آیا ہی نہیں، ان کی کیفیات کیا ہوں گی؟ ان کشمکشوں کا احساس بھی مرحلہ وار سامنے آ ہی جائے گا۔ واضح حقائق کو تسلیم کرنے اور تسلیم نہ کرنے کی آزادی اور اس کی وجہ جواز کی وہ کیا وجوہات ہیں جن کی بنا پر انسان ان حقائق سے انکار کرتا ہے؟ جب یہ الحق دلیل و برہان کی روح سے، علم و بصیرت کی روح سے ان کے سامنے آ جائے، ایسا تب ہوتا ہے جب انسان ضد پر آ جائے۔ حسد بھی بنیادی وجوہات میں سے ہے اور استکبار فی الارض بھی انکار کی وجہ ہے۔ کفر کے معنی لالچی ہونا بھی ہے۔ لالچ جب غالب آ جاتی ہے تو اس کا اشارہ آیت 2/90، 2/109، 35/42، ان تینوں آیتوں میں سے پہلی آیت میں اس ضد کی وضاحت کی گئی ہے کہ بنی اسماعیل علیہ السلام کے گروہ میں سے کیوں پیغمبر آیا اور اسرائیل کے گروہ میں سے کیوں پیغمبر نہیں آیا۔ یہ کچھ بغین یعنی ضد کی بنا پر ہے۔ ان اہل کتاب میں سے اکثریت ان لوگوں کی ہے۔ تبین لہم الحق 2/109، حق واضح نکھرا ہوا بھی آ جائے تب بھی حسد کی وجہ سے انکار کرتے ہیں۔ اور تیسری آیت میں استکبار فی الارض کو بھی وجہ بتلائی گئی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو قسمیں کھایا کرتے تھے کہ اگر ان کی طرف حقیقت بتلانے والا، آگاہ کرنے والا آ جائے تو یہ لوگ تمام قوموں سے بڑھ کر ہدایت یافتہ ہونے کا ثبوت دیں گے۔ فلما جاءہم نذیر ما زادہم الا نفور 35/42۔ اس قسم کا پیغمبر تو آ گیا لیکن اس سے نفرت بڑھ گئی۔ نفرت کیوں بڑھ گئی؟ استکبار فی الارض و مکر السیئ 35/43۔ فریب کاریوں سے جو اختیارات و اقتدارات حاصل کر لیے تھے اب وہ ان سے چھن رہے تھے۔ نبوت کی حقیقت و صداقت کو تسلیم کرنے سے یہ سب کچھ چھن جاتا ہے، یہ تو ایک حقیقت بات ہے۔ کفر کے معنی لالچی ہونا بھی ہے۔ جب لالچ نفس پر غالب آ جائے تو پھر خدا کی بیان کردہ صداقت سے انکار کرنا، ان کو چھپانا، ان کو پوشیدہ رکھنا، ان سے سرکشی برتنا، انہیں تسلیم نہیں کرنا، یہ سارے کام مسلمان بھی کرے گا، اس کے بھی لالچ اس کے پیٹ میں ہوتی ہے، اور غیر مسلم بھی کرے گا لیکن مومن نہیں کرے گا۔ آیت 45/31۔ قومی اعتبار سے ایک شخص مسلمان ہو سکتا ہے، یعنی ادنا ایمان والے، لیکن قرآن جس چیز کا نام حقائق کو تسلیم کرنا یا انکار کرنا کہہ رہا ہے، ہو سکتا ہے اس نے حقائق کو تسلیم کیا ہو لیکن کوئی ایسی قرآنی حقائق اس کے سامنے آ جائیں جس کی وجہ سے اس کے مفاد پر زد پڑتی ہو اور آپ کے اندر انکار والی کیفیت پیدا ہو جائے تو یہ بھی کفر ہے۔ استکبار کے متعلق ایک اور آیت 45/31 ہے۔ اس انکار کی وجہ استکبار، تکبر اور نخوت تھی۔ قرآنی حقائق سامنے پیش کیے گئے لیکن تحت شعور میں یہ چیز تھی کہ اس سے اقتدار باطل کا سارا نشہ ہرن ہو جائے گا یا اس کا ہو گیا، اور فریب کاریوں کے پردے اٹھ گئے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم 2/6 کے معنی کیا ہیں؟ جن لوگوں کا یہ رویہ ہو، یعنی یہ رویہ ہو کہ وہ ضد پر اڑ جائیں، ذہن یہ ہو، طرز زندگی ایسا ہو، ساری عمر ان کے درمیان میں گزار لیں، کیا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ قرآنی حقائق کو مان لیں گے؟ قطعاً نہیں مانیں گے وہ لوگ۔ وجہ صرف ضد، حسد، لالچ اور استکبار فی الارض ہے۔ قرآن کسی گوشے کو بھی نظر انداز نہیں کرتا۔ آیت 27/14 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام دربار فرعون میں دلائل پیش کر رہے ہیں۔ حقائق کو فرعون اور اس کے سارے سرداران قوم کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے کہ کوئی انسان دوسرے انسان کے اوپر حکومت نہیں کر سکتا۔ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ 27/14۔ اندر دل سے مان گئے تھے کہ سچی بات کہہ رہا ہے،
اس کے باوجود نہیں مان رہے، اڑے ہوئے ہیں ظلم و علوًا 27/14، اس لیے کہ دھاندلی سے دوسروں کو دبانا چاہتے تھے۔ یہی وہ گوشہ ہے جس کی قرآن حکیم نے پندار نفس کے تحت نشاندہی کی ہے کہ اس کو اس ماننے پر آنے نہیں دیتا اس کا نفس۔ العزت بالاسم 2/206، ہیلا جویانہ اور گریزانہ رجحان جس سے انسان کے نفس کو ٹھیس جب لگتی ہے تو وہ محض اس بنا پر نہیں مان رہا ہوتا، اس رجحان اور اس ہیلے کی وجہ سے جو اسے گریز کی راہیں سجاتا ہے۔ وہ اپنے پندار نفس کی وجہ سے خود کو نہیں بدلے گا، وہ سمجھ گیا ہے لیکن مطمئن بھی ہے، لیکن وہ نہیں مانے گا۔ اسی لیے کہا گیا کہ سواء علیہم، ان کے لیے برابر ہے کہ تو انہیں سمجھائے یا نہ سمجھائے۔ انسانی کریکٹر کے سامنے سب سے بڑی رکاوٹ اس کا پندار نفس ہوتا ہے۔ یہ کہنا ربنا ظلمنا انفسنا 7/23، اس کے لیے بڑے کریکٹر کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہاں بار الہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ ان الذین کفروا 2/6، جن کی کیفیت کفر کی جھوٹی عزت نفس یا پندار نفس ہو، وہ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون 2/6، تو ان کے ساتھ ٹکرے مار لے۔ اس سے بھی لطیف تشریح یہاں پیش کی گئی ہے، وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ 7/101۔ ایک دفعہ جو نہ یہ کر دیتے ہیں، اب اس کے بعد محض اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں۔ پہلے بھی نہ سوچ سمجھ کر نہیں کی تھی، جس کی یہ کیفیت ہو، یہ ذہنیت ہو، ان کے لیے کہا گیا کہ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ دل پر مہر اس وقت لگتی ہے جب انسان اپنی غلطی کا اعتراف کرنا چھوڑ دے۔ دل اندر سے یقین کر رہا ہوتا ہے، محض پندار نفس کی وجہ سے نہیں مان رہا ہوتا۔ ایک دفعہ جو نہ نکل گئی ہے، اس کے بعد ہاں پر آتے ہی نہیں ہیں۔ یہ مہریں نہیں ہیں تو اور کیا ہیں؟ کذالک یطبع اللہ علی قلوب الکافرین 7/101، کافروں کے دلوں کے اوپر یوں مہریں لگا کرتی ہیں۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ 7/179، یہ شہری آبادیاں ہوں یا نامانوس اعراب، دیدہ ور، دانشور، روشن خیال طبقہ، انٹیلیجنشیا، ان کے اندر انداز ضد یا ذہنیت سے ان کے جہنمی ہونے کا پتہ چل جائے گا۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا 7/179، سینے میں دل ہے سمجھنے کا کام نہیں لیتا ہے۔ ولہم اعین لا یبصرون بہا 7/179، ماتھے کے اوپر آنکھیں ہیں دیکھنے کا کام نہیں لیتے۔ یبصرون اور ینظرون یعنی طبعی نظر میں فرق ہوتا ہے۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا 7/179، کان رکھتے ہیں لیکن اس سے سننے کا کام نہیں لیتے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل 7/179، ان کی زندگی انسانی سطح کی نہیں، حیوانی سطح زندگی بلکہ اس سے بھی بدتر۔ وہ تو پھر بھی اپنی جبلت پر چلتا ہے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، یعنی کان رکھتے ہیں لیکن سنتے نہیں ہیں ان کانوں سے۔ خود بینی اور اسلاف پرستی انسان کو عقلی طور پر اندھا کر دیتی ہے۔ جن کی یہ ذہنیت ہو ان کے متعلق کہا جائے گا کہ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ 2/6، لوگوں کی ایک اور شک بھی ہے، ساری عمر آپ سمجھاتے رہیے، ان کی طرف سے ایک ہی دلیل ملے گی کہ جی یہ اسلاف کے مسلک کے خلاف جاتا ہے۔ جو کچھ ہوتا چلا جا رہا ہے اس راستے سے ہم ہٹ نہیں سکتے، یہ ہے سواء۔ وَإِذَا قِيلَ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ 2/170، خدا کے نازل کردہ ضابطۂ حیات کا اتباع کرو، پیچھے پیچھے چلو اس ہدایت کے۔ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا 2/170، اسلاف کی تقلید میں چلیں گے، یہ وہ لوگ کہتے ہیں۔ اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ 2/170، اتنا فخر کس بات کا ہے ان کو، وہ خود چاہے راہ پر نہ ہوں اور نہ انہوں نے عقل و فکر سے کام لیا ہو، یعنی ان کے بزرگوں نے، پھر بھی کیا آپ غلط راستے پہ چلو گے؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔